اب آپ کے سوالات آئیں گے تو میں جوابات دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ممکنہ حد تک حرام سے اجتناب کی کوشش بھی کرتے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہے اور قرآن کی محفلوں سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، کیا آخرت کی نجات کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ قطعاً کافی نہیں۔ سب سے بڑا حق آپ نے کہاں ادا کیا؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کیا آپ نے۔ آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، اولاد کے حقوق آپ کو یاد ہے، بیوی کے حقوق یاد، اللہ کا حق یاد ہے؟ اللہ کا حق یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ ہاں قائم کر دینا یہ لازم نہیں، کرنے کی کوشش کرو، امکانی حد تک تم کوشش کرو گے تو تم سرخرو ہو جاؤ گے، چاہے دنیا میں کامیابی ہو چاہے نہ۔ کوشش ہی نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل نظام پر راضی ہیں۔ یہ جو بش نے کہا تھا یا کولن پاول نے کہا تھا مشرف سے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ اصل میں بائبل کا جملہ ہے۔ یو آر اگینسٹ می اور ود می، اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، درمیان میں کوئی گرے لائن نہیں ہے، دو ہٹ کریں۔ قرآن کہتا ہے یا حقوق یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان، اور یا ان دونوں کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے امکانی حد تک، اور جو نہیں کرتا وہ حزب الشیطان میں ہے۔ یو آر ود می اور اگینسٹ می۔ اس لیے جان لیجئے یہ نماز روزہ تو ہو رہا ہے، اور 1.5 ارب مسلمان دنیا میں اس وقت ہے، 30 لاکھ جو ہے حج کرتے ہیں، پھر مسلمان ذلیل اور خوار کیوں ہے دنیا میں؟ قرآن تو کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے سربلند ہوگے۔ آج ہم سربلند ہیں یا سب سے نیچے ہیں؟ حقیقت کو دیکھیے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ ڈو وی ہیو اینی سے ان دی انٹرنیشنل افیئرس؟ ہماری کوئی رائے مانگتا ہے؟ کشنوی پرسد کے بھیا کی تم ہو کون؟ تم سے کیا پوچھنا ہے؟ تم تو ہمارے غلام ہو۔ آج جمعے میں نے کہا تھا الیکٹرسٹی کا ریٹ بڑھاؤ، تیل کی قیمتیں بڑھاؤ، کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ کہ بھائی آئی ایم ایف کا حکم ہے، اصل حاکم تو ہمارا آئی ایم ایف ہے۔ یہ حال ہمارا ہے، اور اس پر ہم لگے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اور نمازیں پڑھا لو اور روزے رکھ لو، لیکن جب تک کہ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ایکٹیو کسی جد و جہد میں باضابطہ جماعت کی ڈسپلن کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات نہیں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے۔ یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے دین، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے۔ اس کو اب مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ریزرویشنز کے ساتھ نہیں، ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، اس معاملے میں نہیں۔ اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا، یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نشانات راہ جو ہیں، اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے۔ اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی، حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی، اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی، پھر جزا و سزا کا کیا سوال، پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو، جو میٹھا وہ حق اور جو کڑوا ہے وہ تو۔ دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، دین کا یہ بھی تقاضا ہے، ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر کار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کر لوں گا، دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ اسی لیے فرمائے کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور پھر فیصلے چکا دیا جائے گا۔ کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے، یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دن کا کوئی کام کر سکو؟ جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے، سٹاپ رائٹنگ، 3 گھنٹے ہو گئے، بس اب جو لکھ لیا، اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔